کوئی پوچھے گا مامو جان کیا ہوا ہے، رشتہ دار جو ہوئے، قیامت کے دن کسی نے نہیں پوچھنا، سارے تماشا دیکھیں گے۔ آج جن کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جا رہی یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آپ کا پرسان حال ہے؟ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خاطر اپنے آپ کو جہنم میں دھکے دیے جائیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ رب نے جو جو تقاضے کیے ہیں شریعت میں بندہ ان کو پورا کرے، بندہ ان کو کیا کرے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے، ورنہ سرخروئی ممکن ہی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں نظام ایسا رکھا ہے کہ جو غریب مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ فرمایا یہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے، غریب اپنی غربت کی وجہ سے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا، مگر امیر کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوگا۔ آپ سمجھیں حضور کہاں تک کلام فرما گئے؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اگر امیر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہیں تو امت میں غریبی کو نہیں بچے گا۔ اب پوری دنیا کو چھوڑیں، اپنے ملک کی ہی مثال لے لیں، جو بڑے بڑے مالوں کے مالک بیٹھے ہیں، اگر یہ لوگ سارے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، آپ کے ملک میں غربت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں، فرما غریب اپنی غربت کی وجہ سے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، ہاں جب بھی ذلیل ہوگا تو امیروں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ غریب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، غریب اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس امیر نے میرا حق مارا تھا، میرا حق دے کر لے، میرا حق اس سے لے کے دے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس کا کوئی حق نہیں مار کے آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس غریب سے پوچھے گا تیرا کون سا حق کس نے مارا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے اس پہ زکوٰۃ فرض کی تھی۔ اللہ فرمائے گا بالکل، یا اللہ وہ زکوٰۃ حق کن کا رکھا تھا؟ تو نے غریبوں کا حق رکھا تھا، تو یا اللہ اس نے نہ دی، میرا حق مارا کہ نہ مارا؟ سرکار نے فرمایا رب فرمایا، کیونکہ رب تو سب جانتا ہے، یہ تو آپ اور میرے لیے اور دنیا والوں کے لیے دلیل کے طور پہ یوں مکالمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا تیرا کون سا حق ہے؟ وہ کہے گا اللہ یہ امیر تھا، میں غریب تھا، اس پہ زکوٰۃ فرض تھی اور میں زکوٰۃ لینے کا کیا تھا؟ مستحق تھا، اس سے پوچھ اس نے کیوں نہ زکوٰۃ دی اپنے مال کی، میں کیوں ذلیل و رسوا رہتا؟ اللہ فرمائے گا بتا تو نے اس کا حق کیوں نہیں دیا تھا؟ سرکار فرماتے اب امیر کیا جواب دے گا سوائے رسوائی کے، سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے، اور سوائے دوزخ کے جانے کے اس امیر کے لیے کوئی راستہ؟ امیرت اگر اللہ امیرت دے نا تو امیرت وہ اچھی ہے جس پیسے کا شرعی حق بھی بندہ نکالتا ہو، اگر نہیں نکالتا تو وہ مثل قارون کے ہے، ایسی دولت مثل قارون کے ہے۔ قرآن اس کی دولت کی گواہی دے رہا ہے، اس بدبخت کو رب نے بڑے خزانے دیے تھے، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اونٹوں کی قطار اٹھایا کرتی تھی، اتنا بڑا امیر شخص تھا، لیکن اس نے رب کا مال سے جو حق موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اس نے کہا نہیں یہ تو چٹی ہے، میں نہیں دے سکتا۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے تو بھی جا، تیرا مال بھی ساتھ۔ یہ مالداروں کے لیے عبرت ہے قرآن کا یہ مسئلہ، جو اتنا بڑا شہنشاہ تھا، صرف اس نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر جو مال کا شرعی حق تھا اس کو ادا، تو رب نے اس کو بھی غرق کر دیا اور اس کے مال کو بھی ساتھ غرق کر دیا کہ رب کو تمہارے مالوں کو کوئی ضرورت ہے، یہ تو تمہارے لیے رب نے بہانے بنائے ہیں، مال بھی رب کا ہے، دیتا بھی رب ہے، پھر تمہیں کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، تمہاری بخشش فرما دیتا، تمہاری کیا فرما دیتا ہے؟ بخشش۔ یہ سب کچھ اسی کا ہے، ہم کسی چیز کے مالک حقیقی، ہم تو مجازی طور پہ دیکھیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن ابھی سانس ختم ہو جائے تو وہ میرا ہے، جو سانس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ممکن ہے میں اگلی حدیث جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ سنانے سے پہلے میری سانس ختم ہو جائے، ممکنات میں سے، کیونکہ کوئی اپنی موت کا وقت ہم میں سے جانتا۔ تو بھائی عقل مند کون؟
جو رب کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے، رب کی شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ شخص عقل مند ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں 2 خواتین آئیں، عورتیں آئیں، ان دونوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ پتہ کون سے مال کی؟ فرمایا جو تم نے کنگن پہن رکھے ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ یہی کنگن قیامت کے دن جہنم کے اندر تختیاں بنا کے پھر تمہیں داغا جائے، تمہیں پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر ان کی زکوٰۃ دو، پھر ان کی کیا ادا کرو؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا زیور جو پہننے کا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث پھر کس کام کے لیے آئی ہے؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو زیور عورتیں پہنتی ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ، اسلام میں جو پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے، خواہ کسی بھی حالت میں بندے کے پاس ہو، تجارت کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو، بھلے جمع کرنے کے لیے ہو، زکوٰۃ اس پہ کیا ہو جاتی ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ امام المشارق والمغارب شہنشاہ ولایت کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسے مسلمانوں کو ایک مثال پیش فرمائی ہے۔ کیسے کو؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتا 11ویاں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میلاد مناتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مساجد پہ نفلی صدقہ کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا مدارس بنائے جا رہے ہیں نفلی صدقے سے۔ مولا کائنات نے کتنی بہترین مثال دی ہے، فرمایا بھائی یہ تیرے سارے صدقات ضائع ہو رہے ہیں، تیرے سارے صدقات کیا ہو رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کوئی خارج سے مثال دیں گے تو عقل میں بیٹھے گی نا بات۔ فرمایا ایسا بندہ جو نفلی صدقہ کرے اور زکوٰۃ ادا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، فرمایا یہ اس عورت جیسا ہے۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ اس عورت جیسا ہے کہ جس کو مکمل مدت حمل ٹھہرا رہا۔ کتنی مدت؟ جتنی ہوتی ہے مدت حمل کی، مکمل مدت اس کا حمل بالکل ٹھیک تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب باری آئی نا بچے کے باہر آنے کی، بچے کے، تو بچہ مردہ پیدا ہو گیا، ضائع ہو گیا، دنیا میں باقی۔ فرمایا دیکھو لوگوں، اس عورت نے بھی ان عورتوں کی طرح 9 مہینے مشقت اٹھائی ہے، لیکن اس کو فائدہ نہ حمل باقی ہے کہ امید ہو چلو اللہ مجھے اولاد دے گا، جو پیدا ہوا وہ ساکت ہو کے گر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، اولاد ہو تب بھی امید ہوتی ہے میرے لیے یہ ثمرہ ہے۔ فرمایا مشقت اٹھائی ہے اس عورت نے، لیکن فائدہ اس کو ٹکے گا بھی۔ فرمایا جو شخص مال کی زکوٰۃ نہ دے اور نفلی صدقے دن رات کیے جائے، وہ اسی عورت کی مانند ہے کہ نفلی صدقے کا رب اس کو ثواب دیتا، مال بھی ضائع گیا کہ تکلیف اٹھائی کہ مال اللہ کے راستے میں بھیجا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے رب نے اس کے صدقے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کس ہستی کا فرمان عرض کیا؟ عام مفتی تو بھول جائے، لیکن جو مفتیوں کو علم دینے والا ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ جو ولیوں کو ولایت تقسیم کرنے والا ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ نے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ مثال خارج سے دی، ورنہ آپ پہ خارج سے مثال دینا کوئی فرض نہیں تھا۔ آپ نے امت کے لوگوں پہ شفقت فرمائی۔ شاید ان کو یوں سمجھ آ جائے کہ میں جو نفلی کام کرتا ہوں ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ مال کی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ فرض ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ غور کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، فرمایا رب نے تم پہ 4 چیزیں ایسی فرض کی ہیں کہ جن میں سے ایک کو بھی کسی نے چھوڑ دیا تو باقی تینوں برباد ہو گئیں۔ کتنی چیزیں ایسی فرض ہوئی ہیں؟ فرمایا 3 کو بجا کے لا کے آئے گا، 3 کو کر کے آئے گا، چھٹکارا نہیں جب تک 4 کو نہیں۔ سنیے وہ کون سی ہیں؟ الصلاۃ، فرمایا پہلا فرض نماز ہے 5 وقت کی، والزکاۃ، اور دوسرا فرض زکوٰۃ، وصیام رمضان،
تیسرا فرض رمضان شریف کا وحج البیت، چوتھا فرض کعبہ شریف کا۔ فرمایا یہ چار ہی باتیں ایسی ہیں، کسی نے ان چار میں سے ایک کو چھوڑ دیا تو تین رب برباد کر دیتا ہے، تین کو رب کیا کر دیتا ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان علی شان، اور اسی کے ساتھ بالکل مینوان اسی طرح کی حدیث اور ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا میرے رب اس کی نماز، حج اور روزے کو قبول۔ میرے بھائیو غور کریں، زکوٰۃ نہ دینے کے کیا کیا وعیدات ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے نفلی صدقے کا کہ جس کی وجہ سے بندے نے اگر زکوٰۃ نہ دی تو وہ سب کا سب کیا ہو رہا ہے؟ ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ یہ ساری آپ نے احادیث مبارکہ سماعت فرمائی، آخر میں قرآن سے ایک آیت کریمہ، کس موضوع پر؟ جو زکوٰۃ نہ دے اس کا رب کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے آج کل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حدیث بھی اپنی خواہش کے خلاف آئی، یہ حدیث ہی ضعیف ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایسے پیدا ہو گئے ہیں بے وقوف، جاہل اور